بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے اور پھر اس پہ اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور وہ نہ کوئی خوف کرے نہ کوئی غم کرے اور جنت میں خوش رہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے اور جس کسی پر بھی وہ اپنا کرم کرتا ہے تو وہ اپنی معرفت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور قرآن کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور جب یہ سمجھ عطا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا چرچا یوں ہوتا ہے، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو انداز بیاں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور جب قرآن پاک کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز قرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، ہماری مراد اس عظیم شخصیت کی طرف ہے جو مشرق کے عظیم دیدور، تصور پاکستان کے خالق، ملت اسلامیہ عظمت رفتہ کے پیمبر، حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 9 نومبر 1877 کو شیخ نور اللہ تعالیٰ نے شیخ نور کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام محمد اقبال رکھا گیا۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی نیک سیرت اور دیندار تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب سے حاصل کی جہاں آپ کے استاد مشہور عالم شمس العلماء مولانا امیر حسن تھے، جنہوں نے آپ کی ذہانت اور آپ کے اندر چھپے ہوئی صلاحیت کو پہچانا اور اس پر خصوصی توجہ عنایت فرمائی۔ آپ نے میرے کالج سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ آپ سیالکوٹ سے لاہور تشریف لائے اور 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، اور جب آپ کا جہاز عدن کے قریب پہنچا تو آپ کی نظر عرب کی مقدر سرزمین پر پڑی تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار خط میں کچھ اس طرح سے کیا کہ اے عرب کی مقدس سرزمین، تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تجھ پر کیا فسوں پر دیا تھا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھ دی گئی۔ اے پاک سرزمین، تیرے صحراؤں نے، تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں، اور تیرے کھجور کے سائے نے ہزاروں ولیوں کو تمادت آفتاب سے محفوظ کیا ہے۔
کاش میرے جسم کی خاک تیری ریت کے ذروں میں مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے، اور یہی میری زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ ہے۔ کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے آزاد ہو جاؤں، اور تیری تپتی دھوپ میں جلتا رہوں، اور اپنے پاؤں کی آبلوں کی پرواہ کیے بغیر تیری پاک سرزمین جا پہنچوں، جہاں کی گلیوں میں اذان بلال کی عاشقانہ آواز گونجتی تھی۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ 24 ستمبر 1905 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انگلستان میں قدم رکھا۔ سب سے پہلے آپ نے کیمبرج کالج میں داخلہ لیا، اس کے بعد لنکنز کالج میں قانون کی کلاس میں داخلہ لیا۔ ابھی آپ نے بیرسٹری کا امتحان پاس نہ کیا تھا کہ جرمنی سے میونخ یونیورسٹی میں آپ کو پی ایچ ڈی میں داخلہ مل گیا۔ اس طرح آپ ایک وقت میں 3 تعلیمی اداروں سے منسلک ہوئے۔ جون 1907 میں آپ نے کیمبرج کالج سے بی اے کیا، اس کے بعد جولائی 1907 میں میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، اور اس کے بعد جولائی 1908 میں آپ نے لنکنز کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس دوران علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کو گہری نظر سے دیکھا۔ علم و سائنس کی ترقی نے یورپ کو بام فلک تک پہنچا دیا، اور وہ اقتدار اور حکومت کے اعلیٰ منصبوں اور عہدوں پر فائز تھے۔ علامہ محمد اقبال مقلد نہ تھے کہ مغرب کے روب میں آ جاتے، انہوں نے چشمے ظلمات کو دیکھا اور خیالات اور جذبات میں ڈوب کر اس طرح ہو گئے کہ اسلام کے بہت بڑے نقیب بن گئے۔ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو اس میں شاعری کے بہت زیادہ ادوار تھے، اور اہل علم و ادب ان کو 4 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلے دور میں آپ نے مشہور شاعر داؤد دہلوی کے انداز کو اپنایا، اور اسی دور میں آپ نے بچوں کے لیے بہت زیادہ غزلیات لکھی، جیسا کہ پہاڑ اور گلہری، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، ایک مکڑا اور مکھی جیسے۔ دوسرا دور، آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک چلے گئے، اور اسی دور میں آپ نے تصور خودی کا اظہار کیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تیسرے دور میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کی مایوسی کو امید میں بدلنے کی بہت کوشش کی، اور امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کا نعرہ دیا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کے لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہیں سے لڑا دو۔ آپ نے اتحاد اور یگانگت کی تعلیم دی اور قوم کو یوں مخاطب کیا، افراد کے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص اپنی قوت رکھتا ہے، اپنی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ اپنے حصے کا کام اپنی محنت، لگن اور ایمانداری سے کرنے کی تلقین دی۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ چوتھا دور، اپنے چوتھے اور آخری دور میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر محو ہو گئے تھے کہ آپ کے اشعار میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یورپ سے واپسی کے بعد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وکالت بھی شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے کے پروفیسر بھی بن گئے۔ 1.5 سال بعد آپ نے کالج کی ملازمت ترک کر دی، کیونکہ حکومت میں رہ کر آپ کو اپنے جذبات ظاہر کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ علامہ اقبال نے زندگی میں سیاست، معاشیات اور مسلمانوں کے تمام بڑے مسائل کا حل پیش کیا، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے بارے میں کہتے ہیں، زندگی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، زندگی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگے گراں ہے زندگی۔ برے صغیر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آواز صحرا میں اذان کی حیثیت رکھتی تھی۔ برے صغیر میں کانگریس کے زیر اثر وطنیت کا رجحان تقویت پکڑ گیا تھا، لیکن علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس رجحان کی مخالفت کی۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرے توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان نوجوانوں کو اپنی امیدوں کا مرکز دیتے ہوئے انہیں شاہین بننے کی تلقین کی، اور فرمایا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مولانا روم ہی ایک ایسی شخصیت تھے جن کا کلام سراپا قرآن ہے۔ وہ ان کو اپنا مرشد قرار دیتے تھے اور خود کو ان کا مرید کہتے تھے۔ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی راہ میر، منزلش برتر زماں و آفتاب، منزلش برتر زماں و آفتاب، خیمہ راز کہکشاں سعادتنا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سرچشمہ قرآن تھی۔ انہوں نے جو کچھ بھی سمجھا قرآن پاک سے سمجھا، اور جو کچھ بھی سمجھایا وہ قرآن پاک سے سمجھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا بس وہی اس کے لیے کافی ہے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمہ، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے
المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے فرما بردار اور نافرمان لوگوں میں فرق کرنے کے لیے فرمایا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم۔ محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھی دشمنوں کے ساتھ بہت سخت اور آپس میں بہت نرم ہیں۔ جیسا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا حاصل کلام اللہ تعالیٰ کی رغبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا۔ آپ کی ہستی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول تھی، اور آپ امت مسلمہ کو بھی یہی پیغام دیتے تھے کہ کامیابی اطاعت رسول میں ہی ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کس حصے پر کس پہلو پر روشنی ڈالی جائے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی باکمال اور بے مثال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 21 دسمبر 1938 میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اور جہاں عشق رسول کا تذکرہ ہوگا تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور فلسفے کو یاد کیا جائے گا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی عشق رسول میں گزری، اور آپ اس شعر کے مصداق بن گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عشق رسول عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیاں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزرے۔ ابھی کے لیے علی اور ریان آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔